अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो वीडियो बहुत ही हैरान करने वाली है। देखिए, मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हैं, ये बात आप हकीकत मान लीजिए। किस तरह से एक फिरका दूसरे फिरके पे उंगली उठाता है और किस तरह से यहाँ तो हद हो गई कि पाकिस्तान के एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर, जब ये कहाँ का रहने वाला है मुझे नहीं पता, पर ये बरेली है और मुफ्ती तारिक मसूद तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, देवबंद हैं। तो किस तरह से ये बरेली के फिरके के जो लोग हैं, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो आला दर्जे की इल्म रखते हैं और अपने बयान में बहुत सारे मसले का हल बताते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन वहां के एक टॉपिक को उठाकर और उसकी आयतों को पलटकर और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातों का उल्टा मतलब निकालकर किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गलत फहमी को फैला रहे हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप देखिए वीडियो के किस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जाहिल बताया जा रहा है। यानी मुफ्ती तारिक मसूद को कह रहे हैं कि ये एक पढ़े लिखे नहीं है, एक जाहिल मुफ्ती है। तो देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप वीडियो देखिए। सुना करो अब्बा की गालियां, इस पे सवाब मिलता है, खुदा की कसम। आज जाहिल भी है आलिम का निबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तारिक मसूद साहब, जानते हैं आप, जाना पहचाना चेहरा है। मौलाना साहब से किसी ने बाप को गाली, यानी बाप अपनी औलाद को जो गाली देता है उसके बारे में सवाल कर लिया कि भाई बाप का औलाद को गाली देना कैसा है। तो मौलाना तारिक मसूद साहब का जवाब क्या आता है, पहले आप इस जवाब को सुन लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बताएंगे आपको कि बाप का औलाद को गाली देना क्या है, सवाब मिलता है क्या इसके ऊपर। सुने इनको। सुना करो अब्बा की गालियां, इस पे सवाब मिलता है, खुदा की कसम। बर्दाश्त पे सवाब मिलता है, बाप की पेशानी पर मोहब्बत से देखने पर हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है ये। क्या भाई साहब, क्या बात है मौलाना साहब। खुदा की कसम, बाप की गाली सुना करो और इस पर सवाब मिलता है। जब बाप का चेहरा देखने पर, औलाद माँ का चेहरा देखने पर हज उम्रा का सवाब मिलता है, तो बाप की गाली सुनने पर भी सवाब मिलता होगा। और उसके ऊपर अल्लाह की कसम याद कर रहे हैं जनाब, यानी अल्लाह की कसम खा कर कह रहे हैं कि बाप की गाली देना औलाद के लिए सवाब है, औलाद को सवाब मिलता है जब बाप गाली देता है। अच्छा जनाब, इनके जितने भी फतवे होते हैं, इनसे कोई भी सवाल करता है, उस सवाल के जवाब सिर्फ और सिर्फ इनके ज़बानी दावा खर्च होते हैं, उसके अंदर कोई सदाकत नहीं होती है। अगर सदाकत होती तो किसी भी सवाल के जवाब में कुरान और हदीस को ज़रूर पेश करते, कोई ना कोई टुकड़ा ज़रूर पेश करते। लेकिन जनाब सिर्फ अपनी ज़बान से ही जवाब दे डालते हैं, जो मन में आता है वही जवाब दे डालते हैं। ना जाने अपने फतवे भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन आप पूछ लेते हैं दारुल उलूम देवबंद से, क्योंकि भाई हम तो वहीं पर जाएंगे। वो इसलिए कि जनाब देवबंदी हैं तो देवबंद के फतवे भी मानते होंगे, और जब फतवे मानते हैं तो अगर फतवे नहीं मानेंगे तो कैसे देवबंदी यार, है ना। तो आओ, ये सवाल है दारुल उलूम देवबंद से। सवाल करने वाला सवाल करता है कि किसी मुसलमान को गाली देना कैसा है। उसने पूरी एक तहरीर लिखी है और मैं वो पूरी तहरीर पढ़कर सुनाऊंगा। एक फतवा और आपको बताऊंगा जो जामिया बिनौरिया पाकिस्तान का है, क्योंकि जनाब पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जामिया बिनौरिया देवबंदियों का बहुत बड़ा एक मदरसा है। तो ये पहला फतवा दारुल उलूम देवबंद का आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा इसको सिमात कर लीजिए और इनसे सवाल कर लीजिए, उसके बाद में पेट भर के आप मुझे गाली दे लीजिए। इसका उन्वान क्या है कि किसी मुसलमान को गाली देना। सवाल करने वाला सवाल करता है, अगर हम किसी को गाली बकते हैं और उसको उस गाली से बुरा लगता है तो क्या ये गुनाह है? पर अगर हम उसे गाली बकें और उसे बुरा ना लगे तो क्या ये भी गुनाह है, या ये बद अखलाक और बदतमीजी है? जैसे वो लोग, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, जैसे तेरी माँ की चू, तो उन्हें इस बात का गुनाह मिलेगा। पर दूसरी जगह दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बीबी की चू में दर्द या मजाक में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, जिसका किसी को बुरा नहीं लग रहा है, तो क्या उसका भी गुनाह मिलेगा? बहुत पेचीदा सवाल है, मुझे माफ कीजिए,
پر میرا ایک دوست اس مسئلے پر بہت بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو گالی مذاق میں دی گئی اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے، گناہ نہیں ہے، اور جس گالی سے کسی کو برا لگے بس اس کا گناہ ہے۔ تو اب دارالعلوم دیوبند کا جواب کیا آتا ہے، یہ آپ کی اسکرین پر یہ جواب بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو گالی دینا جس سے اس کو تکلیف پہنچے اسلام میں ناجائز ہے، احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، اور جن الفاظ میں گالی دی جاتی ہے وہ الفاظ مذاق میں بھی ایک دوسرے سے بولنا فحش گوئی ہے، احادیث میں اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فحشی اور فحش گوئی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحشی اور فحش گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بد زبان اور بےہودگی کرنے والے سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ پس مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالی دینا اور آپس میں فحش گفتگو کرنا گناہ ہے۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ آپس میں گالی دی جائے یا مذاق میں گالی دی جائے یا جان بوجھ کر گالی دی جائے، یہ فحش گوئی ہے، اور فحش گوئی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بغض رکھتا ہے، یعنی عداوت رکھتا ہے، اس کو عام زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہوا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب چلتے ہیں، پاکستان کے مولانا ہیں تو پاکستان کے ہی دارالعلوم جامعہ بنوریا کا فتویٰ بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے، وہاں پر جا کر پڑھ لیں۔ اگر وہاں بھی نہیں جاتے ہیں تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کر کے گوگل بابا سے مدد لے لیجئے، جیسے میں نے مدد لے لی۔ تو یہ سوال ہے جامعہ بنوریا دارالافتاء کے اندر، سوال یہ تھا کہ کیا کسی کو لکھ کر اور زبانی گالی دینا اسلام میں اس کا کیا گناہ ہے؟ جواب کیا ہے؟ گالی دینا زبانی ہو یا تحریری ہو، بہر صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ میں تو نہیں کہتا ہوں، آپ کے فتوے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ برا لگنے والی بات نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیا جائے کہ مولانا طارق مسعود صاحب، آپ نے کہاں سے پڑھ کر یہ جواب دیا کہ باپ کا اولاد کو گالی دینا ثواب ہے؟ وہ اولاد کے اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، جب باپ گالی دیتا ہے تو اولاد کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک اپنی اولاد کو گالی دیتے ہوں گے، ظہر سے لے کر عصر تک اپنی اولاد کو گالی دیتے ہوں گے، عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ گالی بکتے رہیے گا، کیونکہ یہ تو ثواب ہے نا، اولاد کو گالی دینا یا اولاد کا گالی سننا باپ کی، یہ ثواب ہے۔ تو آپ ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ تمام دیوبندیوں کو بتا دیجئے اور ان سے کہیے گا کہ جن جن کی اولادیں ہیں وہ تمام باپ اپنی اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اور گالی کون کون سی دیں؟ جو اس کے اندر سوال کے اندر گالی تھی کہ تیری بیوی کی چو، تیری بہن کی چو، آگے آگے کچھ نہیں کہتا میں، کیونکہ سوال کے اندر یہ بات ہے موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ تو آپ دیوبندیوں کو ایک مشورہ دے دیجئے میری طرف سے، تمام دیوبندی جن کی اولادیں ہیں، جن کے بچے ہیں، وہ تمام کے تمام دیوبندی اپنی اولاد کو آج ہی سے شروع کر دیں گالی دینا۔ اور اس کے بعد میں کوئی کہے بھئی گالی کیوں دے رہے ہو تم اپنی اولاد کو، تو کہنا کہ ہمارے مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ گالی دینا ثواب ہے، میں اس لیے گالی دے رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو ثواب ملے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ آج سے یہ مشن آپ شروع کر دیجئے گا۔ اور سنیوں،
ان جال سازوں سے باز رہے گا۔ گالی دینا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گالی دیتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے اور اس شخص سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی زبان کو گالیوں سے جو ہے بچا کر رکھیے گا، اور دیوبندی حضرات آج ہی سے گالی دینا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے مذہب میں گالی دینے کو ثواب قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اور اس ویڈیو میں یہ اللہ کے بندے نے جو لاسٹ میں جو بات کہا نا کہ یہ ان کے مذہب میں، مطلب مفتی طارق مسعود جی کا مذہب الگ ہے اور یہ اللہ کے بندے کا مذہب الگ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے فرقے میں اور اس کا فرقہ، یہ فرقہ کر کر کے نا لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے جا رہے ہیں، اور مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا فرقہ صحیح ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ صحیح ہے۔ دیکھیں، فرقہ وہی صحیح ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتا ہے، نبی کی سنتوں پر، نبی کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ تو ایک یہ فرقہ بندی پر نہیں، ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اور رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب ایک اعلیٰ درجے کے علم رکھتے ہیں، اور وہ بس لوگوں کو بتانے کے لیے ایک اولاد کس طرح سے ایک فرما بردار اولاد بننا چاہیے اور ماں باپ کا برداشت کرنا چاہیے، یہ ایک اولاد کے لیے نیکی اور جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے مفتی صاحب اس طرح سے اسپیچ دے رہے ہیں۔ کیونکہ آج کل کے اولاد جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں باپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی بکتے ہیں۔ تو اسی لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس طرح کے بیان کیے، لیکن دیکھا آپ لوگوں نے جاہلیت جس پہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، یہ مسلمان ہو کر مسلمان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب غلط نہیں ہیں اور نہ ہی اپنے اسپیچ میں غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل گندی مکھی کی طرح ہوں گے، جو لوگوں کے سارا جسم کو چھوڑ کر زخم پر جا کر بیٹھیں گے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے میں برائیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اچھائی پر ان کی نظر نہیں جاتی لیکن برائی ڈھونڈنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔